نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے سامنے امت مسلمہ میں پیدا ہونے کی ذمہ داری کیا ہے بتانا چاہوں گی، اور قرآن میں سورہ بقرہ آیت 143 میں امت وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں ہم جانیں گے۔ امت وسط کے 3 معنی ہیں: 1 درمیانی امت، 2 افضل امت، 3 وسط معنی لنک۔ اب ہم نمبر 1 کو دیکھیں گے۔ درمیانی امت کا مطلب اعمال اور عقیدے میں اعتدال رکھنا سکھایا گیا ہے۔ یہود و نصارہ بہت ہی ایکسٹریم پر چلے گئے تھے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعتدال رکھنے کا حکم دیا۔ پھر افضل امت جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تمام امتوں میں افضل امت جو قیامت کے دن گواہی دے گی، جس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا، وہ کیسے گواہی دے گا؟ تو اب ہمیں افضل امت اور قیامت کے دن دوسری نبیوں کی امتوں پر گواہی دینا ہے، تو ہمیں پہلے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہم قیامت والے دن گواہی دے سکیں گے، اور جس کو قرآن کا علم ہوگا تبھی تو ہم کسی کے بارے میں کہہ سکیں گے نا۔ اور نمبر 3 وسط یعنی لنک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبیوں اور رسولوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام لنک تھے۔ لنک کا مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہی کے ذریعے نبیوں تک پہنچاتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے پر مقرر تھے اور امین بھی تھے، جیسا اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے وہ وحی لے کر نبیوں پر نازل فرماتے تھے۔ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والے نہیں ہیں، یا پھر کوئی رسول یا شریعت قیامت تک نہیں آنے والی ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان ہمیں لنک بنایا گیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات حاصل کیے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ہمارے تک علم پہنچا، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم جو کچھ قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی لنک کا کام کرنا ہے۔ تو یہ کام ہماری ساری زندگی ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے 5027، یعنی اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور قرآن جیسی آسمانی کتاب جو تمام کتابوں میں افضل ہے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، اور جس ہستی پر نازل کی گئی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل نبی اور رسول ہے، وہ ہمیں عطا کیا۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور جس رات نازل کی گئی وہ رات بھی 1000 مہینوں سے بہتر یعنی لیلۃ القدر اس میں نازل ہوئی۔ تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، جو تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے، اور قیامت والے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔